افنان اس گاڑی کے اندر اکیلا نہیں بیٹھا تھا. پہلے تو سچویشن ہی پتا چل رہی تھی نا کہ یار وہ اکیلا گاڑی چلا رہا تھا. نہیں, وہ اکیلا گاڑی نہیں چلا رہا تھا, بلکہ جب یہ جھگڑا ہوا تب وہ ایک شخص کو مسلسل بابا بابا کہہ رہا تھا. اب اس گاڑی کی فرنٹ سیٹ میں یا تو اس کے والد بیٹھے تھے, یا چچا ہوں گے, تایا ہوں گے, یا گھر کا کوئی بڑا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ احترام سے بابا بابا کر رہا تھا. اب میرا سوال آپ سے ہی ہے, اس چیز کو جو حادثے کا ایک نام دیا جا رہا ہے, حادثہ قرار دیا جا رہا ہے, یہ حادثہ تو نہیں ہے نا. آپ ایک بندے کو دھمکی دیتے ہو اس حادثے سے 10 منٹ پہلے کہ میں بتاتا ہوں گاڑی کو ٹکر مارنا کیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ 170 کی سپیڈ پر گاڑی لے کر آتے ہو اور روند کے چلے جاتے ہو, اس گاڑی کو رونتے جاتے ہو, اور آپ کے برابر میں ایک ہوش مند انسان بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی عمر میں ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں بڑا ہو, اور بڑا 1-2 سال نہیں, مطلب 30-40 سال بڑا ہو, جس کو آپ بابا بابا کہہ رہے ہو. ورنہ اگر 3-4 سال بڑا ہوتا تو اس کو نام سے پکارا جاتا نا. وہ شخص کون تھا جو اس کی گاڑی کے اندر بیٹھا تھا, اور اس نے کیوں نہیں روکا؟ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. تو ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب سوشل میڈیا پر آج کل DHA میں جو حادثہ پیش آیا اس کی کافی زیادہ بات کی جا رہی ہے, لیکن اب تہلکہ خیز خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا, ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر بدلہ لینے کی نیت سے باقاعدہ طور پر افنان نے وہ گاڑی ہٹ کی ہے, جس کی وجہ سے 6 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے, جس میں یار 4 ماہ کا ایک چھوٹا بچہ شامل تھا. 4 ماہ کا ایک چھوٹا بچہ, مطلب اس کو بھی قتل کر دیا اور بنا سوچے سمجھے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں. افنان وہاں پر اکیلا نہیں تھا, بلکہ افنان کے ساتھ جو فرنٹ سیٹ پر بندہ بیٹھا تھا, بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ اس کے بابا تھے, یعنی اس کے والد تھے. والد صاحب نے بھی نہیں روکا اپنے بچے کو کہ بھائی تو کس طرح سے گاڑی چلا رہا ہے. پہلی بات تو تمہیں گاڑی چلانی چاہیے, اور اگر تم گاڑی چلا رہے ہو تو بدلہ لینے کی نیت سے چلا رہے ہو. میں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے, اس ویڈیو کے اندر میں نے رفاقت صاحب کی کچھ چیزیں جو انہوں نے پہلے انٹرویو کے اندر مینشن کی وہ میں نے آپ کو بتائی. اس کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف انہوں نے کیا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا, کیونکہ اس کو ابھی فی الحال حادثہ کہا جا رہا نا, یہ حادثہ نہیں ہے, یہ اس مقام پر کیا جانے والا 6 افراد کا بے دردی کے ساتھ قتل ہے. مطلب اس کو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے, لیکن لوگ اس کو ایک حادثہ قرار دے رہے ہیں. یہ حادثہ نہیں ہے, یہ 6 افراد کا بے دردی کے ساتھ قتل ہے, جو کہ ایک 14 سال کے ایسے بچے نے کیا ہے جس کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن طاقت کے نشے میں, پاور کے نشے میں, زوم کے اندر وہ اتنا اندھا, اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس کو لگا کہ شاید جو وہ بادشاہ اور ساری اس کی رعایا ہے, وہ خود جج ہیں, فیصلہ کریں گے, وہ خود جلاد ہیں, ایگزیکیوشن کریں گے, وہ سب کچھ خود کریں گے. لیکن جناب اس انٹرویو کے اندر رفاقت صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. اس حادثے سے 5-7 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے. بیسیکلی رفاقت صاحب کی 25 تاریخ کو بیٹی کی شادی تھی. اسی شادی کی ایک تقریب نا مائی ہوتا ہے, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, تو وہ اپنے داماد کے گھر گئے ہوئے تھے. وہاں سے 9 بجے کے قریب یہ وہاں سے نکلے. 2 گاڑیاں تھیں, ایک کلٹس تھی اور ایک 2.0D کرولا تھی. کرولا ان کا بیٹا حسنین چلا رہا تھا, جس میں عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, رفاقت صاحب کی بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی, ان کا پوتا بھی تھا, نواسی بھی تھی, داماد بھی تھا, یہ سارے بیٹھے تھے. پیچھے رفاقت صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ پیچھے گاڑی میں آ رہے تھے. واقعہ ہوتا ہے آگے والی گاڑی کے ساتھ, اور یہ افنان جو گاڑی چلا رہا تھا اس سے ہلکی سی ٹکر ہوتی ہے, نارملی ٹکر ہو جاتی ہے نا گاڑی کی. اور اس کے بعد جو یہ افنان بیٹھا ہوا تھا گاڑی کے اندر, یہ دوسری والی گاڑی میں جو عائشہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر نازیبا اشارے کر رہا تھا, اس کو الفاظ اس طرح کے بول رہا تھا, اس کو گالیاں دے رہا تھا, اس کو گاڑی سے اترانے کی کوشش کر رہا تھا, اس کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا, اس کو اشارے کر رہا تھا. حسنین کو غصہ ہے, کسی کو بھی غصہ آ سکتا ہے. آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کا خون کھولے گا. وہ گاڑی روکتا ہے, گاڑی افنان کی گاڑی کو آگے جیم کرتا ہے, لگاتا ہے, اور اس کے بعد اتر کر آتا ہے, کہتا ہے تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو. مطلب وہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوتا ہے معاملہ. افنان بھی بحث کرتا ہے, یہاں سے حسنین بھی بحث کر رہا ہوتا ہے. مین وائل اتنی دیر میں جو کلٹس گاڑی میں رفاقت صاحب ہوتے ہیں وہ پیچھے سے آ جاتے ہیں, اور آنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا لڑو نہیں, ہمیں آپ سے لڑنا نہیں ہے. وہ حسنین کو ڈانٹتے ہیں الٹا اپنے بیٹے کو کہ یار گاڑی لے کے آگے نہ ہو. لیکن اسی سارے دورانیے کے اندر افنان ایک شخص کو بابا بابا کر رہا ہوتا ہے. گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا بڑی عمر کا شخص ہوتا ہے. یہ اتر کر آتا ہے گاڑی سے جب ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو رفاقت صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس بڑے شخص کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں آپ سے لڑنا نہیں ہے, آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لیجئے کہ وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے. اس کا باپ بھی اس کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا, یعنی یہ ساری کچھ اس کی نگرانی کے اندر ہو رہا تھا. ابھی تک تو یہ لگ رہا تھا نا کہ جناب
باپ نے یا خاندان والوں نے بچے کو گاڑی دے دی کہ جاؤ روڈ پر چلاؤ گاڑی، جس کو مارنا ہے مارو، جس کو روندنا ہے روندو، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ والا معاملہ نہیں تھا. معاملہ اس سے پہلے ہوا تھا جب وہ افنان 14 سال کا، جس کو لوگ بڑا معصوم پیارا اور اس کے ساتھ غلطی ہو گئی ایسا قرار دے رہا ہے، وہ معصوم اور پیارا نہیں ہے. وہ بدلے کی آگ میں اتنا جل رہا تھا کہ اس نے باقاعدہ طور پر اس کو دھمکی دی تھی کہ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ٹکر مارنا کسے کہتے ہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم ڈی ایچ اے میں گاڑی کس طرح چلاتے ہو. اس کے بعد رفاقت صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے اور ہم نے کہا کہ یار چلو یہ معاملہ ختم ہو گیا. ہوتا ہے، روڈ ہے، گاڑیوں کے مالکان کے درمیان 100 قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ معاملہ آگے چلا جاتا ہے. اب پھر کیا ہوا؟ آگے میک ڈونلڈ چوک آتا ہے جہاں پر یہ حادثہ نہیں، یہ قتل ہوا ہے 6 لوگوں کا. یہ وہ مقام آتا ہے، وہاں پہ ایک اسپیڈ بریکر ہے. آگے والی گاڑی اسپیڈ بریکر کر کے تھوڑا سا آگے جاتی ہے. رفاقت صاحب کہتے ہیں کہ میری گاڑی جو ہے وہ اسپیڈ بریکر پہ رکی ہوتی ہے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ 170 180 کی اسپیڈ پر گاڑی آ رہی ہوتی ہے، اور ڈیلیبریٹلی وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ گاڑی آیا ہم اس کو ہٹ کریں. اس کے بعد وہ ہٹ کرتے ہیں، اور ہٹ کرنے کے بعد بھی رکتے نہیں ہیں، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. اور آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً کئی میٹر ہے جو کہ وہ آگے اس کو گھیچتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کے ان کی گاڑی پلٹ جاتی ہے. مطلب 2 پوائنٹ اوڈی جس میں ہنستے ہیں، جس میں عائشہ سوار تھی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ گاڑی وہی گاڑی ہے جو افنان پہلے 5-7 منٹ پہلے جو ہمارا جھگڑا ہوا تھا. میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ یار ابھی تو اس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا ہمارا، یہ اس نے جان بوجھ کے کیا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ افنان جو 14 سال کا معصوم سا بچہ ہے، اس کا ایک جھگڑا ہو گیا. پہلی بات تو کسی کی خواتین کو ہراساں کر رہا ہے، اس کو نازیبا الفاظ بول رہا ہے، نازیبا گندے قسم کے اشارے کر رہا ہے، اور اشارے کرنے کے بعد جب یہ جھگڑا ہوتا ہے تو پھر یہ باقاعدہ دھمکی دیتا ہے کہ میں دکھاتا ہوں ٹکر مارنا کسے کہتے ہیں، میں دکھاتا ہوں تم ڈی ایچ اے میں گاڑی کیسے چلاتے ہو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ ایک شخص کو بابا بابا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ رفاقت صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص کو مسلسل بابا بابا، یعنی اس گاڑی کے اندر اس کا والد ہی نہیں لیکن کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو اس سے عمر میں بڑا ہے، جس کو وہ احترام سے بابا کہہ رہا ہے. وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ. اس نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اس کو بتانے کی کوشش نہیں کی کہ بیٹا تم غلط ہو. ایک تو تم گاڑی چلا رہے ہو یہ غلط ہے، دوسرا تم گاڑی چلا کے غلط حرکتیں کر رہے ہو، یہ اس سے بڑی غلط حرکت ہے. پھر اس کے بعد وہ 6 افراد کو مارنے کی نیت سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر کیا صرف افنان، صرف وہ 14 سال کا بچہ ذمہ دار ہے؟ کیا وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے جو آگے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، جو اس سے عمر میں بڑا تھا، اس کا بابا تھا، اس کا چاچا تھا، اس کا تایا تھا، اس کا گھر کا کوئی بڑا تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی سربراہی میں وہ گاڑی چلا رہا تھا. کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے سارے معاملے کا؟ فیصلہ آپ کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.